السلام علیکم. آپ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں. میں خاور ذوالفقار ہوں. 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو بھی ہوا وہ آپ سب نے دیکھا. جیسے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جیسے عوام کی جو ذاتی بلانگنگس تھی ان کو نقصان پہنچایا گیا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد تحریک انصاف میں آپ سب نے دیکھا، ہم سب نے دیکھا کہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہوا. اس ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں تحریک انصاف کے بہت سے لیڈران جنہوں نے پارٹی چھوڑی، کیونکہ جیلیں کاٹنا اور یہ ساری صحبتیں برداشت کرنا یہ ہر انسان کے بس کا کام نہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ پی ٹی آئی کے کون کون سے نامی لیڈران تھے جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کے بعد پارٹی اور سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کیا. اور کچھ نے کہا کہ ہم صرف پارٹی چھوڑ رہے ہیں، کچھ نے کہا کہ ہم سیاست سے بھی بریک لے رہے ہیں یا سیاست چھوڑ رہے ہیں. تو اس کے بعد ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ بھی سناؤں گا میں، اور اس کے بعد یہ جو ویڈیو ہوگی یہ غالباً 2 حصوں پر مشتمل ہوگی، کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی جانے والی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں اور اس سب میں جو یہ سب ہو رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ غلط ہی ہو رہا ہے. یہ سب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں آج کل کی جو حالات یا واقعات ہیں ان سب سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ سب پی ٹی آئی کے حق میں بہت غلط ہو رہا ہے یا پی ٹی آئی کو اس کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن جب ہم مستقبل کے آئینے میں اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مستقبل میں ان تمام ناموں کے جانے کے بعد بھی ایک بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھر سکتی ہے. مگر کیسے؟ اس سوال کا ہم جواب تلاش کریں گے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ان تمام لوگوں کے نام بتاتا ہوں آپ کو جنہوں نے 9 مئی کے واقعات سے دل برداشتہ ہو کے پی ٹی آئی چھوڑی ہے. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیاست جو ہے وہ ہر کسی کا کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. تو بہت لمبی فہرست ہے یہ، میں نے یہ لکھی ہوئی ہے اپنے پاس، تو میں یہ دیکھ کے پڑھ سکتا ہوں. اسلام آباد سے راجہ خرم نواز ہیں جو کہ سابقہ ایم این اے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی. اس کے بعد ڈاکٹر امجد ہیں اسلام آباد سے. اس کے بعد پنجاب سے جو ہے وہ فواد چودھری، شیریں مزاری، فیاض چوہان، ایکس ایم پی اے رضا خان نیازی، ایکس ایم پی اے مخدوم افتخار الحسن، ایکس ایم پی اے جلیل احمد شرفپوری. جلیل احمد شرفپوری کے بارے میں بتا دوں کہ انہوں نے پہلے بھی نون لیگ چھوڑ کے پی ٹی آئی میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کی تھی اور اپنی جو صوبائی اسمبلی کی نشست ہے اس سے استعفیٰ دیا تھا. اور اس کے بعد ایکس ایم این اے خواجہ قطب فرید قریجہ، ایم این اے عامر کیانی، چوری وجاہت حسین، موسیٰ جو ہے وہ، اس کے بعد حسین الہی، اس کے بعد عمران خان کے بہت ہی قریبی ساتھی ملک امین اسلم، اس کے بعد فیض اللہ کموکا، اس کے بعد ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں. سید الحسن، سلیم اختر لبڑ ہیں. اس کے بعد ایکس ایم این اے ہیں ظہیر خان علی زئی، اون ڈوگر، ہاشم ڈوگر، عبدالحی دستی، مجتبیٰ نیاز بشکوری، علمدار حسین قریشی، سجاد حسین شینا، سردار کیسر عباس مکسی، جاوید اختر انصاری، سردار احسن بریار، احسن سلیم بریار، اقبال بریار. اس کے بعد ہے میاں ممتاز، آصف منظور، ایاز خان نیازی، ملک اکرم کنو. اس کے بعد ہے احمد شاہ کھگا، یاور کمال، چودھری محمد عدنان، احسن انصر بھٹی، وارث عزیز. اور اس کے بعد ایکس ایم این اے جو ہے میاں شیخ خرم شہزاد. اس کے بعد مسرت جمشید چیمہ اور ان کے جو شوہر تھے جمشید اقبال چیمہ، انہوں نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی. اس کے بعد ہمارے پاس اسد عمر کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. اور جب یہ 9 مئی کے سارے واقعات ہوئے تھے اس کے بعد ایک شخص ایسا تھا جس نے کہ میڈیا پہ آ کے یہ بات کہی کہ اگر آپ مجھ سے تحریک انصاف چھڑوانا چاہتے ہیں تو میرے سر میں گولی مار دیں، میں پی ٹی آئی اس دن چھوڑوں گا جس دن عمران خان چھوڑیں گے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علی زیدی جو کہ فیڈرل منسٹر رہے ہیں پاکستان کے اور ایم این اے رہے ہیں کراچی سے، انہوں نے بھی تحریک انصاف چھوڑ دی. اس کے علاوہ تحریک انصاف کراچی کے صدر آفتاب صدیقی، اس کے علاوہ محمود مولوی، اس کے علاوہ ڈاکٹر عمران علی شاہ، اس کے علاوہ عمر عمری، اس کے علاوہ اور بھی سارے لوگ جو ہیں کراچی سے کئی سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے چھوڑا. اس کے بعد ایم این اے ریزرو سیٹ پہ تھے جے پرکاش. اس کے بعد ملکہ بخاری، ابرار الحق، ڈاکٹر مراد راس، تمام لوگوں نے
تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کر لی. اور سب سے بڑی بات سندھ سے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل, انہوں نے بھی تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا. تو ان سب کے بعد بلوچستان میں ایکس منسٹر ہیں مبین خلجی, انہوں نے بھی, اور سینیٹر عبدالقادر, انہوں نے بھی تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کر لی. اس کے بعد عمران خان کے بہت قریبی عزیز اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک جو ہے وہ سیف اللہ خان نیازی ہیں, انہوں نے بھی تحریک انصاف چھوڑ دی. تو تحریک انصاف میں یہ ٹوٹ پھوٹ جو ہو رہی ہے, تحریک انصاف جو چھوڑ کے یہ لوگ جا رہے ہیں, جو مشکلات کا شکار تحریک انصاف ہو رہی ہے, اس کو میں اس سارے معاملے کو ایک واقعے سے تعبیر کروں گا. وہ واقعہ یہ ہے کہ جب جواہر لال نہرو کے بارے میں آپ سب نے سنا ہے. جواہر لال نہرو انڈین پولیٹیشین تھے اور سب سے زیادہ عرصے تک 17 سال تک 1947 سے 1964 ان کی ڈیتھ تک وہ انڈین پرائم منسٹر رہے ہیں. تو جواہر لال نہرو جو ہے وہ باہر سے پڑھے ہوئے تھے. تو جواہر لال نہرو نے جو ہے وہ جب انگلستان سے پڑھ کے وہ انڈیا واپس آئے تو ان کے والد موتی لال نہرو بہت بڑے تاجر تھے. انہوں نے اپنے باپ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں سیاست کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے جو سردار موتی لال نہرو تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا سیاست جو ہے وہ ایک بہت مشکل کام ہے, اگر تم واقعی اس کو کرنا چاہتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ابا جان, میں تو اب یہی کرنا چاہوں گا. تو سردار موتی لال نہرو نے کہا کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تو جو ہے وہ بھگوان نے بہت کچھ دیا ہوا ہے اور ہم امیر ترین فیملیز میں سے ایک ہیں, تو تم نے سیاست میں کیوں آنا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی میں نے تو سیاست کرنی ساری زندگی. تو انہوں نے سردار موتی لال نہرو نے اپنے بیٹے کو کہا کہ سردار جواہر لال نہرو کو کہ آپ سوچ لیں کہ آپ یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں, اب سیاست ہی کرنی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں جی. تو موتی لال نہرو جو تھے, انہوں نے جواہر لال نہرو کے کمرے میں جو فرنیچر تھا اور جو بھی سامان تھا, جو بھی ان کے کپڑے وہ انگلینڈ سے لے کے آئے ہوئے تھے اور باقی جو مہنگے کپڑے ان کے تھے, سارے اٹھوا دیے اور ان کے کمرے میں ایک سخت سا بیڈ لگوا دیا اور اس کے اوپر کوئی گدا شدہ بھی نہیں تھا, بس ویسے ہی وہ لیٹتے تھے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کہا, جب انہوں نے سردار جو جواہر لال نہرو تھے انہوں نے پوچھا اپنے باپ سے کہ آپ نے یہ کیوں کیا, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر سیاست کرنی ہے تو اس سب سختیوں کی عادت ڈال دو, کیونکہ سیاست جو ہے وہ اتنا آسان کھیل تو ہے نہیں. تو یہ لوگ جو تحریک انصاف چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کو بھی یہی سوچنا چاہیے تھا تحریک انصاف میں آنے سے پہلے یا سیاست کے دشت میں داخل ہونے سے پہلے کہ یہ زیادہ آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. اس سے پہلے بھی تحریک انصاف, اس سے پہلے باقی جماعتوں میں بھی یہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے, آپ کے سامنے ہے, لیکن انہوں نے کافی کھندہ پیشانی سے برداشت کیا. اس کے بعد کی جو ہمارے پاس معاملات ہیں وہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کیے جائیں گے. فی الحال کے لیے یہیں تک. اپنے ہوسٹ خاور ذوالفقار کو اجازت دیجیے اور اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing